السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ بیٹا آج ہم سنت اور حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث کی اقسام، یہ تمام تعریفات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق متن، شرع، فکر، عمل جیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں اگر نماز کی فرضیت کا ذکر ہے تو حدیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن میں زکوٰۃ کا حکم آیا تو حدیث نے اس کا نصاب بتا دیا۔ روزے کا حکم آیا، حدیث نے وضاحت کر دی۔ حج کا حکم آیا، حدیث مبارکہ میں اس کا مکمل طریقہ کار بتا دیا گیا۔ دیکھیں حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں۔ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ حدیث کا معنی نئی بات، کلام، گفتگو، واقعہ، قصہ اور اسی طرح نئی چیز، نئے واقعہ کو عربی زبان میں حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر حدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حال کی خبر ملی؟ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے لفظ حدیث بات کے معنی میں، قصہ کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ دیکھیں احادیث کی اقسام میں پہلے میں ان کی جانب چلتا ہوں، پھر اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی اور ایک ہوتی ہے حدیث تقریری۔ ایسی حدیث جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قول بیان کیا ہو، اس حدیث کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ فعلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ اعمال اور افعال بھی شامل ہوں، یعنی جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تقریری حدیث، جو کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہوئے اور شریعت اسلام کے منافی بھی نہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام پر خاموشی اختیار کر لی، نہ روکا نہ کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کسی رسم و رواج پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اسلامی قانون کا حصہ ہے۔ اس ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے، لیکن سنت کے لغوی معنی طریقہ یا قاعدہ یا راستہ کے ہوتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا یا کرنے کا حکم دیا، وہ سنت کہلاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے طریقے اور معمولات کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس لیے سنت کا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور گفتگو پر مشتمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حدیث اور سنت میں کوئی فرق زیادہ واضح نہیں ہے۔ جس طرح حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر مراد لی جاتی ہے، اسی طرح سنت سے بھی یہی تین چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ البتہ یہ فرق کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، تو آپ کا قول ہوگا۔ دراصل حدیث اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر ہی کو کہا جاتا ہے۔ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، لفظ سنت، جو پہلے لوگ گزرے ان کے متعلق بھی اللہ کا یہی دستور رہا۔ طریقہ کے معنی میں لفظ سنت استعمال ہوا یہاں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل سورہ احزاب کی آیات مبارکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنت فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجرها شیء۔ جس شخص نے اسلام میں اچھی بات قائم کی تو اسے اس کا اجر ملے گا، جس نے اس پر عمل کیا اس کے اجر میں کمی کے بغیر بھی اسے اجر مل جائے گا۔ اب دیکھیں ہسٹری آف حدیث کی جانب چلتا ہوں۔ میں یہاں اگر آپ کو احادیث کی اقسام بتاؤں تو آپ کے لیے بہت موزوں ہوگا کہ حدیث کی اقسام بالحاظ تعداد کے، اسناد کے اور صحت کے۔ پھر اس کے بعد میں ہسٹری کی جانب چلتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے احادیث مبارکہ کی۔ یہ لمبا عنوان ہے، لیکن پہلے مختصر انداز میں آپ یہ تعارف سمجھیں۔ حدیث کی بہت سی اقسام ہیں اور حدیث میں فرق آپ نے پہلے پڑھ لیا۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھو، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے متواتر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حدیث ایک متواتر ہوتی ہے، ایک مشہور ہوتی ہے، ایک خبر عزیز ہوتی ہے اور ایک غریب ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی اقسام بالحاظ تعداد متواتر، مشہور، خبر عزیز اور غریب۔ متواتر راویوں کا تعداد کا زیادہ ہونا، ان کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن نہیں بلکہ محال ہونا، راویوں کی تعداد ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک جیسی ہونا، انتہائے امر محسوس ہونا، خبر متواتر کا علم یقینی ہونا، لوگوں کو اس سے علم حاصل ہو، یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، حدیث متواتر کیا ہے؟ کہ راویوں کی تعداد زیادہ ہو، ان کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن نہیں بلکہ محال ہو، راویوں کی تعداد ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک جیسی ہو، خبر متواتر کا علم یقینی ہو تاکہ لوگوں کو اس سے علم حاصل ہو۔ آگے دیکھیں مشہور کسے کہتی ہے؟ اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے اور ہر دور میں کم از کم 3 ہوں اور اس میں متواتر کی سب شرائط نہ ہوں، اس کو مشہور حدیث کہتے ہیں۔ یعنی متواتر کی جو آپ نے پہلے شرائط پڑھ لی ہیں 4-5، ان میں سے کوئی ایک آدھی ان میں کم ہو، یہ حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ خبر عزیز وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 اور کسی جگہ 2 سے کم بھی ہوں، یعنی ایک ہو، 2 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ خبر عزیز ہے۔ خبر عزیز وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہو، کسی جگہ 2 سے کم نہ ہو۔ اور غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کسی بھی صرف ایک راوی سے روایت ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، اکیلا کوئی راوی روایت کرتا ہے، اس کو
غریب کہا جاتا ہے۔ اب سند کے اعتبار سے دیکھیں، وہ حدیث جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریحاً یا حکماً قول یا فعل یا تقریر کو حدیث مرفوع بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو یہ حدیث مرفوع ہے، اور موقوف جس کی سند کسی صحابی پر جا کر ختم ہو جائے کہ صحابی نے نقل کی ہے، اس سے آگے بات نہیں چل پائی، وہ موقوف ہے۔ مقطوع ایسی حدیث جس کی سند کسی تابعی پر آ کر رک جائے کہ تابعی نے نقل کیا، اب تابعی کے آگے کوئی راوی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، صحابی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک وہ بات نہیں پہنچتی، تو وہ مقطوع ہے۔ صحت کے اعتبار سے ایک صحیح ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، اور ایک ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں، عاقل ہوں، کامل الضبط ہوں، یعنی حافظہ ان کا مضبوط ہو، اس کی سند متصل ہو، شاذ نہ ہو، کسی قوی حدیث کی مخالف بھی نہ ہو، یہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ اور حسن ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح حدیث کی تمام صفات پائی جاتی ہوں مگر اس میں ضبط اور فہم کی کمی ہو، وہ حسن کہلاتی ہے۔ کہ جس راوی نے روایت کی ہے ان کا حافظہ ذرا کمزور ہے، باقی تمام عاقل بھی ہے، عادل بھی ہے، یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، شاذ بھی نہیں ہے۔ ضعیف وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن کے تمام اوصاف نہ ہوں، یعنی جو پیچھے آپ نے صحیح اور حسن کے تمام اوصاف پڑھ لیے ان میں سے کوئی بھی اس میں نہ ہو، وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ متصل سند کے اعتبار سے ایک متصل، ایک منقطع اور ایک مرسل۔ اس سے مراد وہ حدیث، متصل سے مراد جس کے تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، ایک راوی نے نقل کیا، دوسرے نے دوسرے سے، تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ایک لڑی بندھی ہوئی ہے، اس کو حدیث متصل کہا جاتا ہے۔ منقطع وہ حدیث جس کے راویوں میں سے ایک آدھا ساکت ہو، گرا ہوا ہو، حضور تک پہنچتے ہوئے ایک راوی کی روایت نہیں مل رہی، وہ حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں راویوں کا ساقط ہونا آخر سند پر ہو، جس میں کسی صحابی کا ذکر نہ ہو اور وہ سند تابعی تک پہنچی، ٹھیک ہے، جس کی سند تابعی تک پہنچ گئی وہ سند مرسل کہلاتی ہے، وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ حدیث کی دینی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اس کا ذرا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی کہ اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری اولاد ایک وقت مقررہ تک زمین میں رہیں گے، اور جو میری طرف سے آمدہ ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس سلسلے کی کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف خدا کی اتباع یا رسول کی اتباع سے مکمل نہیں ہو سکتی دین کی تکمیل، تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اتباع اس میں ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے اتباع رسول کو لازمی قرار دیا۔ اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ حدیث مقدسہ ہے، ان کا باہمی ربط ہی دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اگر صرف قرآنی آیات کو لیا جائے تو اس میں بعض احکامات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ضرور ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے حدیث کا علم حاصل کیا جائے۔ جن لوگوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ کامل مسلمان بننے کے لیے اس کو رسول کی پیروی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات بتا دی، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ احکامات کی تفصیل لوگوں تک پہنچائیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر اور توضیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی مبعوث کیا اس لیے اذن خدا بندی ہے، اذن خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور بہترین ماڈل ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبت کو بھی یقینی ایمان کا حصہ بنا دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، خدا تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سنت اور حدیث کی اہمیت قرآن میں واضح کر کے بتائی، اور اسی طرح حدیث کی اہمیت ذرا حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کتاب اور اس کی مثل دی گئی ہے، یعنی انی اوتیت الکتاب و مثلہ، مجھے کتاب اور اس کی مثل، کتاب اور مثل احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عملی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید پڑھو، اس نے کہا ہاں، تو جواب دیا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی چلتا پھرتا قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، کل جنت میں مجھ سے محبت کرنے والا بھی میرے ساتھ یوں ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے ہم میں سے کوئی حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ یہاں تک آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں، کل اس سے آگے چلوں گا، میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا اس کے بارے میں مزید تاریخ حدیث پہ کہ حدیث کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔